السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ یہ جو دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں، محلوں میں دیکھیں، شہروں میں دیکھیں، ملکوں میں دیکھیں، تو جادوگروں کی وجہ سے، حاسدوں کی وجہ سے پوری انسانیت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے کچھ لوگ بہت زیادہ عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، کیونکہ بیمار لوگوں کو کوئی مخلص بندہ جب نہیں ملتا تو وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ اتنے برے طریقے سے اپنے جال میں ان کو پھنسا لیتے ہیں کہ بیماری تو دور ہونا دور کی بات ہے، بلکہ اس بیمار کو مزید زیادہ پریشانی سے گزرنا پڑ جاتا ہے، زیادہ تکلیف دہ صورتحال سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ چلتے 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 کوئی لوگ فیس بک کو کھنگالتے رہتے ہیں، کوئی یوٹیوب پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن معیار کیا ہو، پیمانہ کیا ہو، یہ تو عام بندہ جان نہیں سکتا۔ اس حوالے سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ آپ کا علاج بابوں کے پاس نہیں ہے، آپ کا علاج گھر سے باہر نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر آپ کا علاج موجود ہے، اور اگر آپ اس کو صبر و استقامت کے ساتھ کریں تو آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ آپ کو کہیں ضرورت نہیں ہے جانے کی، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا ہے، اور اگر مرد حضرات ہیں تو وہ نماز باجماعت ادا کریں، خواہ ان کو کتنی ہی مشکل سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ خواتین گھر میں اذان کا انتظار نہ کریں، بلکہ وہ سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اپنی نمازوں کو خلوص سے، آہستگی سے ادا کریں اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح نمازوں کے بعد کے اذکار پابندی سے کریں، صبح و شام کے اذکار پابندی سے کریں، رات کے اذکار پابندی سے کریں، اور گھر میں داخل ہونے کی دعا اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا اور طریقہ وہ مسنون ہونا چاہیے۔ رات سونے کی دعا اور صبح اٹھنے کی دعا یہ بھی اس کو یاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح مرد حضرات مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا یہ یاد ان کو کرنی چاہیے۔ پھر اگر آگے ہم جائیں تو ہم علاج کی طرف تھوڑی نگاہ ڈالتے ہیں۔ کسی کو بھی اگر کوئی جادو کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ طہارت اختیار کرے، باوضو ہو جائے، پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائے، پانی اتنی مقدار میں رکھے جو اس کے غسل کے لیے، پینے کے لیے اور گھر میں چھڑکاؤ کے لیے کافی ہو، تو اس پر وہ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ لے، آیت الکرسی 7 بار پڑھے، اور سورہ الاعراف کی آیات 117 تا 122 یہ 7 بار پڑھ لے یا 3 بار پڑھ لے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیات 79 یا 82 79 تا 82 یہ بھی 3 بار یا 7 بار پڑھ لے، اور پھر آخری چاروں کو 7 بار پڑھ لے۔ ہر 7 بار پڑھنے کے بعد پانی پر وہ تھتکارے، اور اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جب وہ پانی پر تھتکارے گا تو وہ پانی منہ کے قریب کرے گا اور اونچی آواز میں پڑے گا، اور اس کے بعد اس پانی سے 3 گھونٹ پیے جائیں اور باقی پانی جسم پر بہا دیا جائے۔ اور چھڑکاؤ کے لیے اس میں 1 کپ سٹینڈرڈ کپ، جو درمیانی کپ جس کو ہم کہتے ہیں، نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا، جو عام استعمال میں آتا ہے، اتنا سرکہ سیب کا ڈال لیا جائے، اور 2 چمچ اس میں کر کے گلاب کے ڈال لیے جائیں، اور تقریباً 2 چمچ کے قریب نمک ڈال لیا جائے،
اور پھر اس پانی کو گھر سے باہر جو مین انٹرنس ہے، جو داخلی دروازہ ہے، اس کے اندر اور باہر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چھڑکاؤ کرتا جائے، پہلے باہر پھر اندر، اور دائیں سے چھڑکاؤ کرتے ہوئے بائیں جگہ پر جہاں سے اس نے شروع کیا تھا وہاں پر اس کو ختم کر دے۔ یہ عمل وہ جاری رکھے، نہانے والا تقریباً 7 دن کر لے، اور دوسرا عمل اس وقت تک جاری رکھے جب تک کہ وہ علامات جو گھر میں ظاہر ہو رہی ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ تو انشاءاللہ اس کو کسی اور کے پاس نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ پڑھائیاں کرنے کی ضرورت ہے، بس تلاوت کرنی ہے، اذکار جو میں نے بتائے ہیں وہ کرنے ہیں، اور غیبت سے بچنا ہے، اور فضول گفتگو سے بچنا ہے جس کو لغو گفتگو کہا جاتا ہے، اور موسیقی سے بچنا ہے، یعنی جو کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں ان کاموں سے وہ دور رہے۔ تو ان کاموں کے کرنے میں اگر اس کا جی لگا ہوا ہے، جی چاہ رہا ہے، تو پھر بھی ان کاموں سے وہ دور رہے، ان کاموں کے قریب نہ آئے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ علاج وہ اپنی فیملی کا بھی کر سکتا ہے، اسی طریقے کے مطابق اپنا بھی کر سکتا ہے، اور اگر فیملی کا علاج کرنا مقصود ہو تو گھر میں سب فیملی کو اکٹھا کرے، باوضو بٹھا لے اور بلند آواز سے یہی پڑھائی کرے، اور اگر اس دوران کوئی مسئلہ ہو تو اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اب یاد رکھیں کہ دعا بذات خود ایک دم ہے، ایک رقیہ ہے۔ اگر وہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور وہ صدقہ دینے کا بھی اہتمام کرے اور پابندی سے وہ صدقہ کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔